میں اہل سنت بھائیوں سے مخاطب ہوں. آپ کو کہا جائے گا کہ آپ امام بارگاہوں میں نہ جائیں، آپ ماتمی جلوس کو نہ دیکھیں. یقین کیجئے میں آپ سے شیعہ قوم کا ایک ادنا سا خطیب اور ذاکر ہونے کی حیثیت سے گزارش کروں گا، آپ ماتم نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کریں. آپ کے ہاں ماتم کی اجازت نہیں ہے، آپ نہ کریں. آپ کے ہاں گریہ بھی نہیں کرنے دیا جاتا تو آپ روئے بھی نہ، لیکن ایک دفعہ صف عزا پہ ضرور آئیے گا. امام بارگاہوں میں حسین ابن علی آپ کا انتظار کریں گے. اگر آپ اپنے محلے میں ہونے والے کسی بھی غیر مسلم کے ہاں بھی اس لیے چلے جاتے ہیں کہ بے شک ان سے ہمارا مذہب نہیں ملتا، لیکن ہمارا علاقہ ایک ہے حسین ابن علی سے، تو آپ کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ وہ جس کا نواسا ہے اب اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں. آپ بلا تفریق مذہب و ملت مجالس میں شریک رہیں، غم حضرت امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں، مقصد حسین ابن علی کو سمجھیں. آپ کو کہا جائے گا کہ آپ 10 محرم قبرستان میں جائیں اور آپ قبروں پہ مٹی ڈالیں. سوال ضرور کیجئے گا کہ پورا سال قبروں پہ مٹی ڈالی جاتی ہے، 10 محرم کو ہمیں قبرستان میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اگر آپ سے یہ کہا جائے مجلس حسین میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کہیں کہ مجھے کوئی ایسا فتویٰ دکھائیں کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہو. کبھی آپ نے کہا ہو کہ زنا کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہو. جب مولانا شراب اور زنا پہ نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ نہیں دیتے تو مجلس حسین میں جانے کا یہ فتویٰ کیوں ہے؟ آپ کا کسی مسلک، کسی فرقہ، کسی گروہ سے تعلق ہے، حسین ابن علی کسی خاص مسلک، کسی خاص فرقہ، کسی خاص گروہ کے امام کا نام نہیں. یہ مسیحا ہے تھکی ہوئی انسانیت کے، یہ غموں سے نڈھال اور چور چور انسانیت کے قائد کا نام حسین ہے. یہ پہلا انقلاب کا وہ بانی ہے جس کا انقلاب آج بھی سر چڑھ کے بول رہا ہے. آج بھی ہر دنیا کا مظلوم یہ چاہتا ہے کہ اس کے امام کا نام حسین ہو، اور ہر دنیا کا ظالم جو ہے اس کا سربراہ یزید ہے. اگر آج پوری دنیا میں، آج خطے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اگر آپ آج کسی بھی ظالم کا انکار کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مظلوم کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو حسین ابن علی کے کیمپ میں آنا پڑے گا.